بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ جسٹس ڈے کے حوالے سے برادرم مخدوم وسیم قریشی صاحب نے اویئرنیس کے لیے ایک ایسی وائس ریز کی ہے، میں اس لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یقین جانیے آج کل کے گئے گزرے دور میں جس طریقے کے ساتھ گیپس پیدا ہو رہے ہیں اور جتنی انیکوالٹی انجسٹس سوسائٹی میں نظر آتا ہے، صرف میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ آپ اگر ہم ڈی ایچ اے میں یا بیریا ٹاؤن میں جائیں اور اس کے بعد ہم شمالی لاہور میں جائیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہم کس دنیا کے فرد ہیں۔ اور اشرافیہ نے، یا میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، میں ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں، اشرافیہ نے اپنے رہنے کے لیے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی علیحدہ بنا لی ہیں، اپنے لیے ہاسپٹل بھی علیحدہ بنا لیے ہیں، اپنے لیے تعلیمی ادارے بھی ان کے لیے علیحدہ ہیں، انہوں نے اپنے لیے تمام جو ان کی امینٹیز آف لائف ہے سب کچھ علیحدہ کیا ہوا ہے۔ اور جو معاشرے کا 98-99% طبقہ ہے اس کے مسائل بیچارے کے لائٹ، تعلیم، انرجی کرائسس، روزگار، سب سے بڑا مسئلہ روزگار۔ اور خواتین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، جب خواتین کے حوالے سے جتنی سوسائٹی میں ہمیں نظر آتی ہے تفریق، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ ہمارا جو امپلائر ہے، سیٹ ہے، وہ بھی جہاں خواتین جاب کرتی ہیں ان کا ویج ریٹ میل سے کم رکھتا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہمیں اپنی سوسائٹی میں نظر آتی ہے، دنیا کے دیگر ممالک جن کو ہم معاشیات کی ٹرم میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز بلکہ فورتھ ورلڈ کنٹریز بھی کہا جاتا ہے، وہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ ہمارے ہاں ایجوکیشن کی کمی ہے، لیکن ایجوکیشن کی کمی کو دور تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، دیکھ لے یہاں پہ ایک نظام تعلیم نہیں ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے گورنمنٹ اسکولوں میں تمام لوگ بچے پڑھتے تھے، ان کے ساتھ وہاں پڑھنے والے تمام بچوں کے ساتھ دوستیاں ہوتی تھیں، وہی آگے جب فیلڈ میں آتے تھے تو تعلقات پروان چڑھتے تھے۔ اب صورتحال بالکل بگڑ چکی ہے۔ اب گورنمنٹ اسکول کے پڑھنے والوں اور جو عام ایچیسونی کلاس ہے، شوفا اسکول سسٹم میں پڑھنے والے ہیں، ایل جی ایس میں پڑھنے والے ہیں، ان کا اب سوسائٹی کے کارپوریشن کے اسکولوں کے ساتھ آپ دیکھ لیں کوئی ربط نہیں ہے۔ اتنی بڑی کلاس ڈیفرنس، اتنا بڑی ڈسکریمنیشن پیدا ہو چکی ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ بھی ہیں جو سیکرٹری لیول پہ، سول سروس میں گئے، بڑے اچھے فیز میں گئے، سیٹوں کے بچے تھے، ذمہ داروں کے بچے تھے، کیونکہ ہم اس وقت اسکول سسٹم ایک چل رہا تھا۔ اتنا گیپ آیا ہے کہ میں تصور کرتا ہوں کہ آنے والے دور میں کہ کارپوریشن کے اسکولوں میں صرف ان مائیوں کے بچے جاتے ہیں جو بیچاریاں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں۔ اس طرح کی انیکوالٹی، اتنی تکلیف دہ صورتحال کہ میں نے ایک دفعہ یہاں شعر پڑھا تھا جس کو کچھ اور بگاڑ دیا گیا کہ یتیموں کو نہیں پالا ہواری پال رکھے ہیں، امیر شہر میں شکاری پال رکھے ہیں۔ تو یہ میں رولنگ کلاس کی بات، اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس وسائل ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کی، کسی خاص گروپ کی بات نہیں کر رہا، جس کے پاس بھی وسائل ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ ہم کیا لٹا رہے ہیں معاشرے کو۔ جن مزدوروں کی محنت سے، ان کے خون پسینے سے، کارخانوں کی چمنیوں میں سے دھواں نکل رہا ہے، ان مزدوروں کے بچوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، ان کے پاس اچھی ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، جس کا الٹیمیٹلی ریزلٹ جو ہے سوسائٹی میں جو ہے وہ انریسٹ بہت زیادہ
پیدا ہو چکی ہے اور کرائم ریٹ اسی وجہ سے بڑھتا ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں قریش صاحب کو اور اپنے تمام مندوبین کو. یہ میں نے جو یہاں پہ جو اپنی معروضات عرض کی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم پیروکار ہیں, انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. لیکن ہماری سوسائٹی میں دیکھ لیں, ایلیٹ کلاس کے لیے انصاف کے تقاضے اور ہیں, غربا کے لیے انصاف کے تقاضے اور ہیں. نظام تعلیم کو اگر ہم ٹھیک کر لیں, ایک جیسا سسٹم لیں, کرکلم ایک لیں, تو بہت سارے مسائل جو ہیں ہمارے حل ہو سکتے ہیں. یہ باتیں بڑی لمبی ہیں, لیکن مجھے جو حکم ملا تھا میں نے کوشش کی اس کو سمرائز کرنے کی. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ سر.